طرح دیگر محدثین نے یہ روایت بیان کی ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا کہ جنت میں رشتہ ناتا توڑنے والا داخل نہیں ہوگا، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث شریف کا جملہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور دل اور دماغ میں بٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ رشتہ ناتا جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کے بارے میں ہمیں صلہ رحمی کا حکم ہے، اب یہاں کتنی سخت قسم کی وعید ہے۔ آج کے اس مادی دور میں بہت سے دیندار لوگ بھی اس بارے میں سست ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے انہوں نے پھڈے کیے ہوئے، صلہ رحمی تو دور کی بات ہے، ان کے حقوق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد۔ اور یہ حدیث میں کیا فرمایا کہ وہ شخص جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ میں ادھر ادھر کی کسی کتاب سے اٹھا کے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں یہ موجود ہے، بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات تو ہمیشہ یہ سمجھیے کہ رشتہ ناتا توڑنا بہت سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا کہ یہ رشتہ ناتا توڑنے کی گندگی جس بندے کے اندر پائی جائے گی، اس گندگی کے ساتھ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے یہ جو جرم کیا ہے، یہ جو پاپ کیا ہے، گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا، تو اس کی صفائی کے لیے جیسے کپڑے کے اوپر گندگی لگ جائے، جسم کے اوپر کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو پاک کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، پانی سے صفائی کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے یہ گندگی لگا دی ہے رشتہ ناتا توڑنے کی، تو اس کی صفائی وہ جہنم کی آگ سے ہوگی، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور کیا کہتے ہیں وہاں سے صفائی ستھرائی ہوگی، پھر بعد میں جا کے جنت میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اور دوسری صورت یا تو معافی ہو جائے، معافی تلافی، یعنی گویا کہ جب تک یہ گندگی ہے، اس گندگی کے ہوتے ہوئے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب وہ گندگی سے کیسے بچے، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی صفائی ہوگی، اور صفائی کیا ہے، کچھ عرصے کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، صاف ستھرا ہو کے، گناہوں سے صاف ستھرا ہو کے پھر جنت میں داخل ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی معافی ہو جائے، اللہ معاف کر دے، بندوں سے اپنے حقوق معاف کروا لے۔ تو یہ مختصر سی ایک حدیث کا ٹکڑا اور جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس سے پہلے اگر ہمارے دلوں میں کوئی رنجشیں ہیں، رشتہ داروں سے کوئی معاملات اور مسائل ہیں، قطع رحمی کے جو معاملات ہیں، اس کو ختم کریں، صلح صفائی کریں۔ ہمارے یہاں مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم کسی ایک حد پر نہیں رہتے۔ اگر رشتہ داروں کے تعلقات میں اللہ اس کے رسول کی مرضی کو شامل حال رکھیں
اور دین پر چلے تو انشاءاللہ کبھی بگاڑ نہیں آئے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی رشتہ دار سے دعا سلام رکھتے ہیں نا تو پھر حد سے زیادہ کچھ اور معاملات بھی ہمارے ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ اگر کسی کو انگلی دو تو وہ صرف انگلی نہیں پورا ہاتھ ہی لیتے ہیں۔ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے جی پورا ہاتھ یا فلاں؟ ہم تو شریعت کے تابع، ہم خالہ کے ساتھ تعلق رکھیں، پھوپھو کے ساتھ رکھیں، ماموں چچا کے ساتھ رکھیں، لیکن شریعت کے کوئی ایسا حکم جو پھوپھی خالہ ماموں شریعت کے خلاف دے رہے وہ ہم نہ مانیں، بالکل نہ مانیں، بس صاف کہہ دیں اللہ اس کا رسول جو ہے وہ منع کرتے، آپ کی یہ تقریب ہے، پروگرام ہے، اللہ اس کے رسول اس سے ناراض ہوتے، میں اس میں نہیں آؤں گا۔ ویسے دعا سلام رکھ کے اس کو قطع رحمی نہیں کہتے، صلہ رحمی۔ ہمارے یہاں مصیبت کیا ہے کہ وہ رسم و رواج اور غیر شرعی باتوں کی وجہ سے سارے فتنے فساد کھڑے ہوتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔